اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا حفظ و امان عطا فرمائے۔ پیارے ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو صبح کے وقت پڑھنے کی ایک دعا بتانے جا رہے ہیں۔ اس دعا میں اپنی ذات اور ساری کائنات کے اوپر اللہ تعالیٰ کی ملکیت کا اقرار اور اس کی حمد و ثنا کے ساتھ اس کی توحید کا اعلان ہے۔ پھر رات یا دن میں جو خیر اور برکتیں ہوں ان کا سوال ہے، اور جو کمزوریاں خیر و سعادت سے محرومی کا سبب بن جاتی ہیں ان سے پناہ طلب کی گئی ہے۔ پیارے ناظرین، یہ دعا کون سی ہے؟ صبح کس وقت اس دعا کو پڑھنا ہے؟ اس مختصر سی تفصیل سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل حافظ وظائف ٹی وی سبسکرائب نہیں کیا یا آپ پہلی مرتبہ ہماری ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ پیارے ناظرین، حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ جب صبح ہو جاتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، ہم نے اور ساری کائنات نے اللہ کے حکم سے صبح کی، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ پھر یہ دعا پڑھتے، اللہم انی اسألک خیر ھذا اليوم وخیر ما بعدہ، اے اللہ میں تجھ سے اس دن کی اور اس دن کے بعد کی خیر مانگتا ہوں۔ پیارے ناظرین، اس دعا کو پڑھنے کا بہترین وقت جب سورج بلند ہو جائے اس دعا کو پڑھ لیا جائے، اور اگر کوئی اشراق کا پابند ہے تو نماز اشراق کے بعد یہ دعا پڑھ لینی چاہیے، کیونکہ اس دعا میں ہر طرح کی خیر اور بھلائی کا راز مضمر ہے۔ اس دعا میں لفظ خیر بیان فرمایا گیا ہے جس کے معنی ہے بھلائی۔ یہ اتنا جامع اور عام لفظ ہے کہ اس میں دنیا و آخرت کی ساری حاجتیں جمع ہو جاتی ہیں، لہٰذا جب یہ کہا کہ میں اس دن کی بھلائی مانگتا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس دن میں جو بھی واقعات پیش آئیں، جو حالات پیش آئیں، وہ میرے لیے خیر ہوں۔ پیارے ناظرین، اس دعا میں عاجزی کا اقرار کرایا گیا ہے اور یہ ذہن نشین کرایا گیا ہے کہ تم روزانہ یہ اقرار کرو کہ خیر و شر کے سارے امور اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہیں، بندے کے اختیار میں کچھ بھی نہیں۔ کسی کو کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ میرے لیے خیر کہاں ہے اور کیا ہے۔ ہو سکتا ہے آدمی جسے خیر سمجھ رہا ہو وہ اس کے لیے شر ہو، اس لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں خیر کی درخواست کرنی چاہیے اور اس دعا کا اہتمام کرنا چاہیے۔ پیارے ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک شیئر کر کے ہمارا چینل حافظ وظائف ٹی وی سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ تو ملتے ہیں ناظرین اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔